السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ اصول الشاشی کا درس ہے اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس درس میں ہم عموم کتاب اللہ اور خبر واحد کے درمیان تعارض کی ایک اور مثال پڑھیں گے۔ فرماتے ہیں وَقُلْنَا كَذَلِكَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور اسی طرح ہم نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ارشاد گرامی وَلَا تَأْكُلُوا، اور ان میں سے مت کھاؤ جن پر اللہ کا نام ذکر نہیں کیا گیا، یعنی وہ جانور کہ جن جانوروں پر اللہ کا نام ذکر نہیں کیا گیا، اب خواہ وہ اپنی موت مر گئے یا ان کو ذبح کیا گیا مگر ذبح کرتے وقت اللہ کا نام نہیں لیا گیا، یوں ہی ذبح کر دیا گیا، تو ان جانوروں کو نہ کھاؤ، ان کو مت کھاؤ جن پر اللہ کا نام ذکر نہیں کیا گیا۔ انہ یوجب حرمت متروک التسمیۃ عامدا، کہ یہ آیت کریمہ متروک التسمیہ یعنی وہ جانور جس پر بسم اللہ شریف نہ پڑھا گیا ہو، جس پہ بسم اللہ کو ترک کر دیا گیا ہو، عامدن قصدن جس پہ بسم اللہ کو ترک کر دیا گیا ہو، اس کی حرمت کو ثابت کرتی ہے۔ تو یہاں پہ جو ماں ہے یہ ماں عام ہے، اور جب ماں عام ہے تو پھر یہ ان تمام جانوروں کو شامل ہے جن جانوروں پہ ذبح کرتے وقت اللہ کا نام ذکر نہیں کیا گیا، اللہ کا نام نہیں لیا گیا، یوں ہی ان کو ذبح کر دیا گیا۔ تو یہ آیت کریمہ ان جانوروں کی حرمت کو ثابت کرتی ہے جن جانوروں پر قصدن بسم اللہ شریف چھوڑ دیا گیا، ذبح کرتے وقت اللہ کا نام نہیں لیا گیا۔ بات واضح ہو گئی؟ لا تأکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ، وہ جانور مت کھاؤ جن پر اللہ کا نام ذکر نہیں کیا گیا۔ وجاء فی الخبر انہ علیہ الصلاۃ والسلام سئل عن متروک التسمیۃ عامدا، اور خبر واحد میں آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس جانور کے بارے میں، اس ذبیحہ کے بارے میں سوال کیا گیا قصدن جس پر اللہ کا نام ذکر نہیں کیا گیا، قصدن جس پر تسمیہ کو چھوڑ دیا گیا۔ تو جس جانور کو ذبح کرتے وقت دیدہ و دانستہ یاد تھا کہ اللہ کا نام لینا چاہیے، اللہ کا نام لے کر کے ذبح کرنا چاہیے، لیکن دیدہ و دانستہ اللہ کا نام نہیں لیا اور قصدن اللہ کا نام ذکر کرنا چھوڑ دیا، بسم اللہ اللہ اکبر یا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی اللہ کا کوئی ذکر نہیں کیا۔ تو خبر واحد میں آیا کہ ایسے جانور کے بارے میں سرکار سے سوال کیا گیا، ایسے ذبیحے کے بارے میں سرکار سے سوال کیا گیا کہ جس کو ذبح کرتے ہوئے قصدن اللہ کا نام چھوڑ دیا گیا۔ تو خبر واحد میں آتا ہے فقال، تو سرکار نے ارشاد فرمایا کلوہ، اس جانور کو کھاؤ، اس ذبیحے کو کھا لو، فإن تسمیۃ اللہ تعالی فی قلب کل امرئ مسلم، اس لیے کہ اللہ کا نام ہر مسلمان شخص کے دل کے اندر موجود ہے۔ تو حدیث میں خبر واحد میں آیا، سوال کیا گیا اس جانور کے بارے میں، اس ذبیحہ کے بارے میں کہ جس پر قصدن اللہ کا نام نہیں لیا گیا، تو سرکار نے فرمایا کہ جس پر قصدن اللہ کا نام نہیں لیا گیا ہے اس کو کھا لو، کیونکہ اللہ کا نام ہر مسلمان شخص کے دل کے اندر موجود ہے۔ فلا يمكن التوفیق بینہما، اب یہاں اس خبر واحد اور اس عموم کتاب اللہ کے درمیان تطبیق ممکن نہیں ہے۔ کیوں؟ لأنه لو ثبت الحل بترکها عامدا لثبت الحل بترکها ناسیا، کیونکہ اگر جس جانور پر قصدن اللہ کا نام چھوڑ دیا گیا ہو اور اللہ کا نام ذکر نہ کیا گیا ہو، اگر اس کو کھانا حلال ہو جائے، اگر اس کی حلت ثابت ہو جائے، تو جس جانور پر بھولے سے اللہ کا نام ذکر نہیں کیا گیا اس کا کھانا بدرجہ اولا جائز اور ثابت ہو جائے گا۔ یعنی جس پر قصدن اللہ کا نام نہیں لیا گیا اگر وہ جائز ہے اور وہ حلال ہے، تو جس پر بھولے سے اللہ کا نام نہیں ذکر کیا گیا وہ بدرجہ اولا حلال ہوگا، بدرجہ اولا اس کا کھانا جائز ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ اس لیے کہ جس پر قصدن اللہ کا نام چھوڑ دیا گیا ہے،
اگر اس کی حلت ثابت ہو جائے تو جس پر بھولے سے اللہ کا نام چھوٹ گیا ہے اس کی حلت بدرجہ اولا ثابت ہو جائے گی. فَحِينَئِذٍ يَرْتَفِعُ حُکْمُ الْکِتاب، تو ایسی صورت میں پھر آیت کا جو حکم ہے وہ بالکلیہ ختم ہی ہو جائے گا. اس آیت کا پھر کوئی مطلب ہی نہیں رہ جائے گا، کیونکہ آیت نے کہا کہ وہ جانور جن پر اللہ کا نام ذکر نہیں کیا گیا ان کو مت کھاؤ. اب ذکر نہیں کیا گیا اس کی کل دو صورتیں ہیں، یا تو قصدن ذکر نہیں کیا اور یا تو بھولے سے ذکر نہیں کیا. بھول گیا، یاد نہیں رہی اور ذبح کر دیا، تب یاد آیا کہ ارے ذبح کرتے ہوئے تو بسم اللہ اللہ اکبر کہنا تھا. تو یا تو قصدن چھوڑے گا متروک التسمیہ ہوگا، اور یا تو سہون متروک التسمیہ ہوگا. اب اگر تو یہ دو ہی صورتیں ہیں جن جانوروں پہ اللہ کا نام ذکر نہیں کیا گیا. اب اگر جس پر قصدن نام نہیں ذکر کیا گیا اگر اس کو کھانا حلال ہے تو پھر جس پر بھولے سے اللہ کا نام نہیں ذکر کیا گیا اس کا کھانا بدرجہ اولا حلال ہوگا، کیونکہ رفع عن امتی الخطأ والنسیان، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے کہ میری امت سے غلطی اور بھول کو اٹھا لیا گیا، معاف ہے. کہ اگر کوئی غلطی ہو گئی یا کہیں کچھ بھول گیا تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف فرما دیا ہے. تو جس پر قصدن چھوڑا گیا اگر وہ حلال ہے تو جس پر بھولے سے چھوٹ گیا وہ بدرجہ اولا حلال ہوگا. اور جب تو مطلب یہ ہوا کہ اب کسی بھی طرح کا جانور ہو اس پہ اگر اللہ کا نام نہیں لیا گیا ہے تو اس کا کھانا جائز ہوگا. تو ایسی صورت میں پھر اس آیت کریمہ کا جو مفہوم ہے وہ مفہوم مکمل ختم ہو جائے گا، اس کا کوئی مصداق باقی ہی نہیں رہے گا کہ جس پہ اللہ کا نام نہیں لیا گیا ہے اور اس کو نہ کھایا جائے. بلکہ اب یہ ہوگا کہ جو بھی جانور ہیں جن پہ اللہ کا نام ذکر نہیں کیا گیا ان کو کھا لیا جائے. تو فرماتے ہیں کہ یہاں تطبیق کی صورت نہیں ہے کہ جس پر قصدن چھوڑا گیا اگر وہ حلال ہے تو جس پر بھولے سے چھوٹ گیا وہ بدرجہ اولا حلال ہوگا. فحینئذ یرتفع حکم الکتاب، تو ایسی صورت میں جو کتاب کا حکم ہے وہ مکمل ختم ہو جائے گا، مرتفع ہو جائے گا. فیترک الخبر، لہذا خبر کو ترک کر دیا جائے گا اور آیت کریمہ کے عموم پر عمل کیا جائے گا. اب اگر کوئی شخص قصدن ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام نہیں لیتا ہے تو ایسی صورت میں اس کو مردار قرار دیا جائے گا اور اس کا کھانا شرعاً جائز و درست نہیں ہوگا. یہ احناف کا مذہب ہے اور یہی احناف کا موقف ہے. پروردگار عالم ہمیں صحیح شعور اور صحیح سمجھ عطا فرمائے، علم نافع عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.